عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، سرکار کا وعظ، سرکار کا نصیحت کرنا اثر نہ کرتا تھا، اور اللہ پاک نے اتنی انعامات کا نزول کیا اور وہ ناشکری کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ مذاق اور مسخری میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردہ ہے، مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے ہمارے دلوں پر پردہ ہے، غلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دلوں پر پردہ نہیں بلکہ اللہ پاک نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو تھوڑے ہیں جو ان میں سے ایمان لے کے آتے ہیں، باقی سارے اللہ پاک کی لعنت کے مستحق ہیں۔ پتہ چلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے عاری ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرما دیتا ہے۔ اللہ کی لعنت یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس بندے کی طرف نگاہ رحمت کبھی فرماتا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی لعنت سے مراد یہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے ان پر لعنت فرما دی، تھوڑے ہیں جو ان میں سے ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جب ان کے پاس قرآن پاک وہ کتاب آئی کہ جو ان کے پاس تورات والی کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک پچھلی تینوں کتابوں کی اور جو دیگر صحیفے انبیاء اکرام پر نازل ہوئے سب کی تصدیق کرنے والا قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن ایسی لاریب کتاب ہے، ایسی جامع کتاب ہے کہ پچھلی کتابوں کو بھی یہ شامل ہے، ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جب ان کے پاس وہ کتاب یعنی قرآن پاک آئی جو ان کے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اللہ پاک نے ایک اور بات بیان کی کہ وہ اس نبی کے وسیلے سے اس سے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی سرکار کے وسیلے سے وہ کیا مانگتے تھے؟ فتح مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ ان کے پاس جانا پہچانا آیا جس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے تو اللہ پاک فرماتا ہے کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کے منکر ہو گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو انکار کرنے والے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج جو مدینہ شریف کے اندر مشرکین کے قبیلے تھے جو بعد میں جا کر انصار صحابہ کرام بنے، تو یہ اوس اور خزرج قبیلے اور دیگر بنی اسد سے یا بنی غطفان سے جب ان کا مقابلہ ہوتا تو یہ سرکار کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح۔ کے بارے میں روایت امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس طرح فتح مانگا کرتے تھے کہ اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یعنی یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح اور نصرت عطا فرما۔ یعنی آخری نبی کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ پاک ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے پہلے تو تم وسیلہ مانگا کرتے تھے، اب جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی تمہارے پاس آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، وہ نبی کے جن کے وسیلے سے تم دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ نبی جن کو تم جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، جن کی صفتیں، جن کی نشانیاں اللہ پاک نے تورات کے اندر بیان کی ہیں، جب وہ نبی تمہارے پاس تشریف لے آئے تو کافروا بہ، ان کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ فرماتا ہے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس میں ایک جو چیز تھی مین وہ ہے وسیلہ، یعنی دیکھیے ہمیں تو گمراہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کا وسیلہ نہیں پیش کرنا چاہیے یا اولیاء اللہ کا وسیلہ نہیں پیش کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اتنا تو یہودیوں کو بھی پتہ تھا کہ نبیوں کے وسیلوں سے دعائیں قبول ہوا کرتی تھی، نبیوں کے وسیلوں سے دعائیں قبول ہوا کرتی تھی، جس کو اللہ پاک نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو کافروں پر ان کے وسیلے سے وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب آ جائیں تو ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کر دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور، اگر ہم یہ کہتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جلدی، کہ ایک بات ہم کہتے ہیں سرکار کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے،
تو آگے سے آتا ہے جی وہ جب سرکار زندہ تھے تو اس وقت دعا مانگنا جائز تھا، لیکن جب سرکار وفات پا چکے اس کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک جنری سوال کیا، میں ان کی عقلوں سے حیران ہوں۔ عزیزان گرامی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت آمد نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہودی سرکار کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ابھی سرکار کی آمد ہوئی نہیں، اس سے پہلے دعائیں مانگنا جائز ہے، وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے بعد دعا مانگنا کس طرح جائز نہیں ہو سکتا؟ سرکار کی بارگاہ کا وسیلہ پیش کرنا کیسے جائز نہیں ہو سکتا؟ ایک تو یہ دلیل مل گئی کہ سرکار کی آمد سے پہلے سرکار کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگا کرتے تھے یہودی، پتہ چلا کہ سرکار کی آمد سے پہلے وسیلہ مانگنا جائز تھا۔ نمبر 2، سرکار کی آمد کے بعد جو کہتے ہیں وسیلہ دینا مانگنا جائز نہیں، حدیث سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب قحط آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ میرے مولا، پہلے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگا کرتے تھے، آج میں تجھے تیرے نبی کے چچا عباس کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے بھی بارش عطا فرما دی، تو پتہ چلا کہ نبی نہیں بلکہ نبی کے جو محبوبین ہیں ان کا وسیلہ دے کر بھی دعا مانگی جائے تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہودیوں کا ایک عمل اور بھی یہاں پر ذکر دیتا ہوں جو آگے جا کے آئے گا، تابوت سکینہ۔ یہ ایک بڑی مشہور چیز ہے، نوجوان طبقہ اس کے اندر بڑی دلچسپی لیتا ہے، اور سننے کے اندر آیا کہ یہودی جو طبقہ ہے وہ آج بھی اس تابوت سکینہ کی تلاش کے اندر وہ لگا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، تابوت سکینہ کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا وغیرہ اور کئی انبیاء کرام کے نعلین شریف یا تصویریں وغیرہ دیگر جو چیزیں تھیں اس تابوت سکینہ کے اندر تھی۔ یہودی جب کسی جنگ کے اندر چلے جاتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے تو وہ تابوت سکینہ کو آگے کرتے اور اس کے تابوت سکینہ کے وسیلہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ پاک اس کے وسیلہ سے ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تابوت سکینہ جس کے اندر انبیاء کے تبرکات ہوں، اللہ پاک اس کے وسیلے سے دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ کوئی اسکولی کتاب کا نہیں بتا رہا، قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ آیا ہے۔ تابوت سکینہ کے وسیلے سے وہ یہودی دعائیں کیا کرتے تھے تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا تھا، ان کو فتح عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء ہوں یا انبیاء کے محبوبین ہوں، یعنی اولیاء اللہ ہوں، صحابہ اکرام ہوں، سب کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو مضر علم ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔